JB کاسٹ سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔ ہم ایران کی صورتحال پر بات کریں گے، جہاں گزشتہ ایک ہفتے سے ہزاروں لوگوں کو ہلاک کیا گیا ہے اور کئی زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ اس وقت امریکہ بھی ہائی الرٹ پر ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ایران کے گرد ایک طرح کا محاصرہ ہے۔ اس میں ایک جو خبر ہمارے پاس آئی وہ یہ کہ عرفان سلطانی ایک شخص کو وہ پھانسی دینے والے تھے ایرانی، لیکن کیونکہ پریشر بہت زیادہ ہے لہٰذا ایران کا کہنا ہے کہ اب انہوں نے ایسا کوئی فیصلہ مؤخر کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایران پڑوس ملک ہے پاکستان کا، اور وہاں سے اس صورتحال کے بعد خاصا لوگوں کا انخلا ہوا ہے، جس میں زیادہ تر زائرین اور طالب علم اس وقت بلوچستان میں داخل ہو گئے ہیں اور گوادر میں وہ آ کر جمع ہوئے ہیں۔ ان میں غیر یقینی کیفیت ہے کہ یہ صورتحال کب تبدیل ہوگی۔ اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز ایک تھنک ٹینک ہے، جس میں تجزیہ کار امتیاز گل ہیں، اسلام آباد میں ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ ہیں ویمن یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں راولپنڈی میں شوذب عسکری۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ اور امتیاز گل، ظاہر ہے پوری دنیا اس وقت ایران کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہاں کیا ہوگا۔ صورتحال تو بہت پیچیدہ ہے، اندر سے بھی جو ہے وہ مظاہرین خاموش نہیں ہو رہے، باہر سے بھی جو ہے ایک طرح کا پریشر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اطراف کے ممالک ہیں ان کا کوئی کردار بن رہا ہے، مصالحتی کردار یا دیگر کردار؟ جی شکریہ۔ سب کو السلام علیکم۔ دیکھیے، مصالحتی کردار تو میں نہیں سمجھتا کوئی ملک ادا کر سکتا ہے جب امریکہ سرکار اور CIA نے تہیہ کر رکھا ہو کہ کسی ملک کو دبانا ہے، برباد کرنا ہے، پھر کوئی دلیل، کوئی مصالحت کام نہیں آتی ہے۔ اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں، لیبیا کا معاملہ دیکھ لیں، سرائیوو کا معاملہ دیکھ لیں، عراق افغانستان میں آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ تو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے بغیر ہی حملہ آور ہو گیا تھا امریکہ۔ لہٰذا مقامی جو علاقائی ممالک ہیں ان کی مصالحت کی کوئی کوشش کامیاب بھی نہیں ہوگی، اگر وہ کوشش کر بھی لیں، وہ اس کی پیشکش بھی کر لیں۔ البتہ انہوں نے ایران کے ساتھ میں سمجھتا ہوں بالواسطہ طور پہ اظہار یکجہتی ضرور کیا ہے، اور جو ایران میں حالات پیدا ہوئے یا پیدا کیے گئے، توقع یہ تھی کہ حکومت اندر سے بغاوت کا شکار ہو جائے گی، گر جائے گی مظاہروں کے دباؤ میں آ کے، اور یوں اپنی مرضی کے لوگ وہاں پہ لگا دیے جائیں گے۔ لیکن وہ امیدیں بھی پوری نہیں ہو سکیں، اور دوسری طرف متحدہ عرب امارات کو چونکہ دیکھا گیا ہے ایک اسرائیل کے سہولت کار کے طور پہ اس خطے میں، اس وجہ سے چاہے وہ کویت ہے، سعودی عرب ہے، پاکستان ہے۔ پاکستان کا تو خیر فی الحال ابھی میں ذکر نہیں کروں تو بہتر ہے، لیکن سعودی عرب جیسا بڑا ملک، اور پھر انڈونیشیا، ملیشیا، ان سب نے میں سمجھتا ہوں مل کے ایک ایسی پوزیشن اختیار کی ہے جس کے باعث کوئی انکریجمنٹ نہیں مل سکی، کم از کم اس وقت تک امریکہ کو کوئی براہ راست حملہ کرنے کی۔ معلوم نہیں حملہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، امکانات فی الحال کم ہیں، کچھ ایسے آثار ہیں کہ جس سے ہو سکتا ہے کہ براہ راست حملوں کا خطرہ ٹل جائے۔ لیکن علاقائی ممالک میں سمجھتا ہوں جو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی باہمی چپکلش تھی، جو لیبیا، صومالیہ اور یمن میں دیکھنے میں آ رہی تھی، اس کا براہ راست اثر ایران پہ ہوا، مثبت انداز میں، کہ ایران کو ایک لحاظ سے انڈکلیئرڈ سپورٹ مل گئی، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک فیکٹر بنا ہوگا امریکہ یا امریکی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو دوبارہ سوچنے کے لیے کہ آیا ہمیں براہ راست حملہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ شوذب عسکری، آپ بتائیے، آپ ویمن یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند سال پہلے ایران کے اندر خواتین سڑکوں پر آ گئی تھیں اور ماسا امینی کا کیس آیا تھا، ایک ایرانی خاتون جنہوں نے صرف
زیادہ آزادی مانگی جو کہ ہر انسان کا حق ہوتا ہے، ان کو بھی مار دیا گیا۔ ابھی بھی یہ بالکل صحیح ہے کہ باہر سے جو ہے ان مظاہرین کو ہوا دی جا رہی ہے، لیکن اندرون خانہ بھی تو بہت ساری ایسے لوگ ہیں جو کہ حکومت کے خلاف ہیں۔ آپ کے خیال میں وہ کتنی ایک بڑی بنیادی وجہ بنی کہ یہ مظاہرے جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے پچھلے دنوں؟ بہت شکریہ۔ جیسے ہمارے استاد محترم امتیاز گل صاحب نے ایک خطے کا اور عالمی منظرنامہ واضح کیا ہے سارے حالیہ تنازع کے پس منظر میں، اس سے دیکھنے سننے والوں کو یہ تو اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی حملہ ایران پر ابھی فی الفور متوقع نہیں ہے، اور ابھی کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ وہ ایسا کوئی حملہ کب ہوگا۔ جہاں تک ایران کی داخلی صورتحال ہے تو ایران اس حوالے سے بہت دلچسپ ہے کہ جہاں لوگوں میں جمہوریت کے لیے اور اپنی آواز اٹھانے کے لیے ایک بہت اسٹرانگ سینٹیمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے، اور جو لوگ ایران کو یا مشرق وسطیٰ کی سیاست کو دیکھتے رہتے ہیں وہ انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ سال 2009 ہو یا سال 2019 ہو یا سال 2022 ہو، ایران میں کبھی انتخابات کے معاملے پر، کبھی معیشت کے معاملے پر، کبھی شخصی آزادیوں کے معاملے پر، اور ابھی حالیہ جیسے کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہے اور مہنگائی بہت تیزی سے بہت شدت سے بڑھی ہے، ایسے معاملے پر عوام سڑکوں پر آتے ہیں اور عوام اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں۔ اگین اسلامک ریولوشنری حکومت کی بھی یہی تاریخ ہے کہ انہوں نے ان سارے فسادات کو یا احتجاجوں کو ہمیشہ سختی سے دبا دیا ہے۔ اور ابھی حال ہی میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد ایران کی جو عدلیہ ہے اس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو لوگ احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر نکلے، خاص طور پر جو لوگ 8، 9 اور 10 کو نکلے ہیں، وہ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے خدائی احکامات کی خلاف ورزی کی ہے، گناہ کیا ہے، یعنی ہماری حکومت کے خلاف احتجاج کر کے، اور ایسے لوگ فسادی ہیں، ہم ان کو آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے۔ تو جہاں کوئی ریاست ایک مذہبی یا روحانی درجہ اختیار کر لیتی ہے اور حکومت کے خلاف جائز اختلاف کو بھی وہ گناہ کا درجہ دیتے ہیں، وہاں عوام میں ایک قسم کی بے چینی اور حکومت کے لیے ناپسندیدگی پیدا ہو جانا ایک بڑا فطری سا امر ہے۔ تو ایرانی حکومت بہرحال ایک بڑا طبقہ ایران میں ایسا ہے جن میں نوجوان طلباء ہیں، خواتین ہیں، ابھی تاجر ہیں، اور سول سوسائٹی ہے، جو لوگ یونیورسٹی سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ لوگ اس حکومت کے نظام کو پسند نہیں کرتے، اور وہ ظاہر ہے اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، اور احتجاجوں کی ایک تاریخ ہے، اور یہ ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو ایرانی حکومت سے اختلاف کرتے ہیں۔ لیکن جو اس ساری صورتحال کو دلچسپ اور پیچیدہ بناتا ہے وہ یہ کہ ہم نے 12 جون کے مہینے میں 12 روزہ جنگ کے دوران بھی یہ دیکھا کہ جب باہر سے کوئی جنگ مسلط کی گئی تو ایرانی عوام حکومت کے خلاف اپنے اختلافات کو بھلا کر اپنے پرچم کے تلے اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اور ابھی جو معاشی مشکلات ہیں، ان معاشی مشکلات کو ڈیل کرنے کے لیے ایرانی حکومت کے پاس کوئی واضح پلان نہیں ہے۔ وہ لوگ اپنے نظریاتی بنیادوں سے انحراف نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنی خارجہ پالیسی پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے۔ ایسی صورتحال میں یہ توقع کیسے کی جائے کہ معاشی مشکلات حل ہو جائیں گی اور جو پابندیاں امریکہ نے اور یورپی یونین نے لگا رکھی ہیں وہ ہٹ جائیں گی؟ تو صورتحال ایک قسم کے ٹریپ کی طرح کی نظر آتی ہے کہ جہاں ایرانی حکومت اپنے تشخص کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اپنے مزاحمتی نقطہ نظر کے لیے اٹل اور مضبوطی سے کھڑی بھی نظر آتی ہے، وہیں مغرب اور خاص طور پر امریکہ اور اس کے اتحادی اس معاملے پر بالکل مضبوط نظر آتے ہیں کہ ہم نے ایران میں اس حکومت کو نہیں چلنے دینا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اس ساری صورتحال میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایرانی حکومت اپنے عوام میں ناپسندیدہ ہے، لیکن کیا اس حکومت کے خاتمے کے لیے کوئی غیر ملکی حملہ ہوگا اور عوام اس حکومت کو گرانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے؟ ایسی صورتحال کم از کم ہمارے مشاہدے میں نہیں آئی، چونکہ ہم اس سے پہلے ایک جنگ دیکھ چکے۔ امتیاز گل، آپ بتائیے، اس وقت اگر آپ اسرائیلی اخبارات پڑھیں تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے جون 2025 میں اسرائیل اور امریکہ نے ایران کو خاصا کمزور تو کر دیا معاشی طور پہ بھی، لیکن فوجی انداز میں بھی، لیکن جو اسرائیلی اخبارات ہیں ان کو تشویش اس بات کی ہے کہ ایران کے اندر ابھی تک میسائلز بن رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہ میسائلز پچھلے سال بھی
ٹیل اویو تک پہنچے تھے. تو یہ ایران نے یہ کیسے حاصل کیا؟ یعنی پچھلے 6 مہینوں میں اپنے آپ کو پھر سے کیسے دفاعی طور پہ مضبوط کیا؟ دیکھیے، تو ہمیں کچھ زیادہ اس حوالے سے معلومات نہیں ہیں. میرا خیال ہے دفاعی طور پہ خود کو دوبارہ ری آرگنائز کرنا، اپنی کیپیسٹی کو بڑھانا، یہ ایک ثانوی ایشو ہے. اصل جو قوت ہے ایران کی، وہ وہاں پہ نیشنلزم ہے، حب الوطنی ہے. لوگ خود کو ایرانی کے طور پہ پیش کر کے بہت فخر محسوس کرتے ہیں. یعنی اپنی ان کی جو تاریخ ہے، ثقافت ہے، اس پہ انہیں کافی آ، غرور تو میں نہیں کہوں گا، لیکن فخر کرتے ہیں وہ. لہٰذا وہ جو توقع تھی کہ کسی طریقے سے ایران کی حکومت تمام تر دباؤ جب ہوگا، اس کے نتیجے میں ختم ہو سکتی ہے، اندر سے بغاوت ہو سکتی ہے، وہ نہیں ہوئی ہے. اور یہ جو اس پورے 2 ہفتے کے دوران جس طرح لوگ کھڑے ہوئے، پھر جس طرح گزشتہ 2-3 دن کے دوران تمام بڑے شہروں میں بڑے بڑے جلوس نکلے ہیں ایرانی حکومت کی حمایت میں، تو اس سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ اتنی آسانی سے یہ حکومت جانے والی نہیں ہے. ابھی تک تو ایرانی حکومت نے کوئی میزائل تو نہیں داغے ہیں. نہیں داغے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے امتیاز گل، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چین اور روس اس وقت ایران کی حمایت کر رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے ان کا دشمن امریکہ ہے. تو کیا تجارت ان کے ساتھ اور روابط ابھی تک قائم رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے ان کے روابط تو چل ہی رہے ہیں تمام تر پابندیوں کے باوجود. بھارت بھی ایران سے تیل لیتا رہا ہے. چین اور روس تو ایک آٹومیٹک سپورٹ ہیں ایران کی. اس پہ تو کوئی میرا خیال ہے سوال ہی کوئی غیر ضروری ہے. اس لیے کہ خود روس کو بہت بے شمار پابندیوں کا سامنا ہے. چین کو بھی محدود انداز میں پابندیوں کا سامنا ہے. وہ مزید پابندیاں ٹرمپ نے لگا دی ہیں کہ جو لوگ بھی ڈیل کریں گے ایران کے ساتھ تو ان کو 25% اضافی محصولات دینے پڑیں گے. تو یہ تو بہت واضح ہے کہ وہ 2 ممالک جو کہ ہمیشہ کھٹکتے ہیں امریکہ یا مغربی الائنس کی نظر میں، وہ ابھی تک ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ بنیادی طور پہ آپ بڑی تصویر کو دیکھیں تو چاہے وینزویلا ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے روس ہو، یہ تینوں ممالک روس کے لیے چین کے لیے نسبتاً سستی انرجی، چاہے گیس ہے چاہے تیل ہے، اس کی سپلائی کا ذریعہ رہے ہیں. یعنی وینزویلا کا 70% سے زیادہ جو تیل تھا وہ چین جا رہا تھا نسبتاً سستے داموں. ایران بھی چین کو تیل فراہم کر رہا تھا. اور اب ایک حکمت عملی کے طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکی انتظامیہ نے یہ سوچا کہ جو انرجی سپلائی لائنز ہیں چین کی طرف جو جا رہی ہیں، جو کہ ہمارا حریف ہے، اس پہ قابو کرنا چاہیے، اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے. تو اس طرح آپ دیکھیے کہ اگر ایران پہ وینزویلا پہ تو انہوں نے قبضہ کر لیا، کیونکہ میرا خیال ہے $15-20 ارب کا انہوں نے صدر مدورو کے ہٹائے جانے سے، اغوا ہونے سے 2-3 دن پہلے ہی ایک معاہدہ بھی کیا تھا روس اور وینزویلا نے کہ تیل اتنی مقدار میں برآمد کیا جائے گا. اب اگر ایران کے ساتھ مختصر بھی جنگ ہوتی ہے، اس کا جو انفراسٹرکچر ہے، اس کی ریفائنریز ہیں، جو تیل کی تنصیبات ہیں، ان کو اگر نشانہ بنا دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وقتی طور پہ چین کو تیل کی سپلائی ایران سے بھی خاصی حد تک منقطع ہو سکتی ہے. تو اس کا بنیادی نقطہ جو سنتھسس جو ہے وہ یہی ہے کہ چین کو جانے والی جتنی بھی انرجی سپلائی ہے، وہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ یا امریکی اسٹیبلشمنٹ. اور اسی وجہ سے لگ یہ رہا ہے کہ اگر براہ راست حملے نہ بھی کیے امریکہ نے ایران پہ، تو اس کی جو سپلائی لائنز ہیں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے چوک کریں گے. شزیب عسکری، آپ بتائیں. دیکھیے کوئی 40 سال ہو گئے وہ جو انقلاب آیا ایران میں، اور بہت سارے ایرانی ہیں جو ملک سے باہر رہتے ہیں اور جن کی امیدیں تھیں کہ اب آخرکار اتنے سالوں کے بعد ان کو موقع ملے گا کہ ایران اندر سے تبدیل ہوگا. ساری دنیا تبدیل ہو گئی ہے،
لیکن ایرانیوں نے وہاں انٹرنیٹ بند کر دیا، پھر جو ہے وہ کافی آہنی ہاتھ سے انہوں نے پروٹیسٹ کو روکا۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس سارے واقعے کے بعد کچھ ایرانی سرکار اب اپنے لوگوں کو زیادہ آزادی دے گی؟ بہت شکریہ، بہت اچھا سوال ہے اس حوالے سے کہ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں نا وہ بہت دلچسپ ہیں۔ جو پاکستانی زائرین اور طلباء پاکستان واپس آئے ہیں ان کے ساتھ BBC کے جو بلوچستان میں نمائندگان ہیں انہوں نے بات چیت کی ہے، اور ان واپس آنے والے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو ایران میں مظاہرے دیکھے، ہم نے دیکھا کہ مظاہرین کے پاس M4 رائفلیں ہیں اور واکی ٹاکیز ہیں۔ ہم جانتے ہیں جو لوگ اس سارے موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں کہ M4 رائفلز اسرائیلین ڈیفنس فورسز کا فیورٹ ہتھیار ہے، اور اس کو کولٹ کمپنی امریکہ میں بناتی ہے۔ اور پھر 4 دن 6 دن پہلے جمعرات کی رات جب رضا پہلوی نے ایران میں احتجاج کی کال دی ہوئی تھی، جمعرات سے پہلے یہ مظاہرے شروع ہو چکے تھے۔ یہ مظاہرے 28 دسمبر کو شروع ہوئے، اور ان مظاہروں میں تشدد کا ایلیمنٹ نہیں تھا آغاز میں، اور یہ مظاہرے تاجروں کی طرف سے شروع کیے گئے تھے جنہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم رات کو کرنسی کا کاروبار کرنے کے لیے ڈالر خریدیں گے تو صبح ڈالر کا نرخ تبدیل ہو جائے گا، تو ہم یہ بزنس اب مزید جاری نہیں رکھ سکتے۔ اور یہ اس حوالے سے بڑا تاریخی تھا کہ 1979 میں جب انقلاب عوامی اپرائزنگ شروع ہوئی تو اس کا آغاز بھی تہران کے گرینڈ بازار سے ہوا تھا، اور پھر 2025 کے اواخر میں جب یہ حالیہ تحریک شروع ہوئی ہے تو اس کا آغاز بھی تہران کے گرینڈ بازار سے ہوا۔ تو جو لوگ اس ساری صورتحال کو دیکھ رہے تھے انہیں لگ رہا تھا کہ اب کی دفعہ معاملات مختلف ہیں، لیکن جب جمعرات کی شب وہ متشدد مظاہرے ہوئے اور جس کے اندر لوگوں نے دیکھا کہ مظاہروں میں ایسے مظاہرین ہیں کہ جو دونوں اطراف لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، ایک طرف وہ پولیس اہلکاروں کو گولی سے مار رہے ہیں اور دوسری طرف وہ مظاہرین کو مار رہے ہیں۔ ایران سے آنے والی اطلاعات یہ بتاتی ہیں کہ 47 سال ہو گئے ہیں ایرانی حکومت نے داخلی طور پر اپنے سماج میں بندوقوں کو برداشت نہیں کیا۔ ایران میں شہروں میں قصبوں میں لوگوں کے پاس بندوقیں نہیں ہوتی، امریکہ کے بالعکس جہاں ہر آدمی کے پاس ہتھیار ہو سکتا ہے۔ تو یہ بڑی دلچسپ بات تھی اور حیران کن بات تھی کہ ایسا کبھی نہیں ہوا، وہ چاہے 2009 کے مظاہرے ہوں، وہ چاہے 2019 کے ہوں، 2022 کے ہوں، کہ مظاہرین کے پاس بندوقیں ہوں اور وہ سیکیورٹی اہلکار کی طرف فائرنگ کریں۔ ایک تو یہ کہ مظاہرین کے پاس بندوقیں تھیں اور وہ لوگوں کو قتل کر رہے تھے، اور دوسرا ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے سابق وزیر خارجہ بھی رہے ہیں اور CIA کے ڈائریکٹر بھی رہے ہیں مائک پومپیو، انہوں نے ایک بیان جاری کیا کہ ایرانیوں کو نیا سال مبارک، اور وہ جو ایرانی سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں کے بھی ساتھ ہیں موساد کے ایجنٹوں کے جو ایران کی سڑکوں پر مظاہرین کے شانہ بشانہ موجود ہیں۔ پھر امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم کا ایک بیان ہم نے دیکھا کہ وہ ٹرمپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جائیں اور جا کر سپریم کمانڈر کو قتل کر دیں۔ تو امریکہ اور اسرائیل کا ان مظاہروں کے حق میں اس طرح کہنا، اور پھر ٹرمپ کا یہ کہنا کہ اگر مظاہروں کو روکا گیا اور مظاہرین کو مارا گیا تو امریکہ حملہ کر دے گا اور یہ نشانہ بنائیں گے وہ نشانہ بنائیں گے۔ جون کے اندر بھی وہ سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنائی کا نام لے کر انہیں قتل کرنے کی دھمکی دے چکے ہیں۔ تو یہ صورتحال ان مظاہروں کو مشکوک بنا دیتی ہے۔ ایرانی حکومت نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم ایسے مظاہروں کے تو قائل ہیں، ہم نے سپریم کمانڈر کی طرف سے بھی یہ دیکھا اور مسعود پزشکیان جو ایران کے صدر ہیں ان کی طرف سے بھی یہ سنا گیا کہ عوام کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی جائز معاشی مشکلات کا اظہار کرنے کے لیے سڑکوں پر نکلیں، لیکن ایسے لوگوں کی تو ظاہر دنیا میں کہیں اجازت نہیں دی جائے گی جو سڑک پر نکلیں اور ساتھ ہی ہم وطنوں کو بھی قتل کریں اور ریاستی اہلکاروں کو بھی قتل کریں، اور پھر انہیں یہ توقع ہو کہ انہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو ایرانی حکومت ان مظاہروں سے آئینی ہاتھ سے نمٹی جب یہ متشدد ہوئے، اور جیسا کہ ان کی عدلیہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو فسادی ہیں ان کے خلاف سپیڈی جسٹس ہوگا۔ تو مجھے یقین ہے کہ ایرانی حکومت چند ہزار لوگ جو انہوں نے گرفتار کیے ہیں انہیں وہ جس طرح کی بھی سزا مناسب سمجھتے ہیں وہ ضرور دیں گے، لیکن کیا وہ پھانسیاں جو آج یا کل میں ہونی تھی وہ ایگزیکیوٹ ہوں گی؟ میرا نہیں خیال، اس لیے کہ میں جہاں تک ایرانیوں کو سمجھاؤں، ایرانی نظام حکومت کو سمجھاؤں، تو یہ کوئی متشدد قسم کے بنیاد پرست ملا اس طرح نہیں ہے
جنہیں ہم داعش یا طالبان یا القاعدہ کی صورت دیکھتے ہیں، یہ لوگ بڑے پریکٹیکل اور بڑے پریگمیٹک ہیں. اور جو لوگ ایران کی خارجہ پالیسی کو دیکھتے ہیں یا ایران کے نظام حکومت کو دیکھتے ہیں، وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی ایک سمجھدار قسم کی جدید ماڈرن پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرتے ہیں جو بہت حد تک پریگمیٹک ہوتی ہے. سال 2015 میں یہ ایران ہی تھا اور یہی اسلامی حکومت تھی جس کے سربراہ سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنائی تھے، جنہوں نے 5 بڑی طاقتوں پلس جرمنی کے ساتھ 4 سال مسلسل نیگوسیشن کی، اور اس کے بعد ایک ایسا معاہدہ طے پایا جس میں یہ انشور کیا گیا تھا کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا. اور ایرانی ریاست تو اس سے بہت پہلے سے کہہ رہی ہے، خامنائی صاحب کا بھی فتویٰ ہے، خمینی صاحب کا بھی فتویٰ ہے کہ نیوکلیر ہتھیار بنانا غیر اسلامی ہے، ہم اس کی اجازت نہیں دیتے. اور آج بھی ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ ہماری حکومت کوئی نیوکلیر پروگرام پر کام نہیں کر رہی. تو نیوکلیر پروگرام پر امریکہ اور ویسٹ کے ساتھ ایرانی ایک کامیاب معاہدہ، سفارتی معاہدہ کر چکے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد معاملات بہت حد تک بہتر ہو چکے تھے. یہ صدر ٹرمپ تھے اور ان کی پہلی مدت صدارت تھی جنہوں نے ڈومیسٹک پولیٹیکل گین کے لیے صدر اوباما کا معاہدہ معطل کیا، ایران پر میکسیمم پریشر والی معاشی پابندیاں عائد کی، پھر یورپین یونین کو مجبور کیا کہ وہ ان کا ساتھ دیں، بعد ازاں بیت المقدس کو اسرائیل کا ابدی دارالحکومت قرار دینا، گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کا حق تسلیم کرنا، اور وہ ڈیل آف دا سینچری جو انہوں نے تھوپی تھی فلسطینیوں پر وہ، اور اس کے بعد پھر ابراہیم معاہدے. تو ہمیں صدر ٹرمپ کی مشرق وسطیٰ میں جو خارجہ پالیسی ہے وہ بہت حد تک نتنیاہو کے تاریخی بیانیے کے تابع نظر آتی ہے. تو جو کچھ ٹرمپ مشرق وسطیٰ میں ایران کو گھیرنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ ٹرمپ سے زیادہ نتنیاہو کی پالیسی ہے. ایسی ساری صورتحال میں ایرانی حکومت اپنے دفاع میں ہمیں اخلاقی طور پر، آئینی طور پر، بین الاقوامی قانون کے تحت وہ حق بجانب نظر آتی ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے اور اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے مختلف قسم کی پالیسیاں اپناتی ہے. اگر وہ بات آتی ہے اپنے لوگوں کو دبانے کے لیے تو وہ اپنے لوگوں کو دباتے ہیں. جہاں انہیں لگتا ہے کہ پولیٹیکل نیگوسیشن اور پولیٹیکل کمپرومائزز کرنے کی ضرورت ہے وہاں وہ پولیٹیکل کمپرومائزز کرتے ہیں، اور جہاں انہیں لگتا ہے کہ انہیں ریئیکٹ کرنے کی ضرورت ہے وہاں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. حسن نصر اللہ کا قتل اسرائیل کے ہاتھوں، وہ ظاہر حسن نصر اللہ نہ ایرانی ہیں نہ ایران میں قتل ہوئے، لیکن ایران نے حسن نصر اللہ کے قتل کا جواب دیا. اسماعیل ہانیہ ایرانی سرزمین پر قتل ہوئے تھے اور سب کو پتا ہے کہ کس نے قتل کیا تھا، لیکن ایران نے اس وقت اسٹریٹجک ریسٹرین کا مظاہرہ کیا. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے کہ نیتن کا بالکل ایجنڈا جب وہ گئے تھے امریکہ دسمبر میں تو یہ تھا کہ ایران کے اوپر دوبارہ حملہ کرنا ہے. لیکن پاکستان کے کردار کے بارے میں آتے ہیں. امتیاز گل، حالانکہ آپ نے کہا وہ اس وقت بات نہ کی جائے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ امریکن اسپیشل فورسز نے پاکستان کے ساتھ مل کر پبی کے علاقے میں پٹرولنگ کی. آپ نے دیکھا کہ پاکستان امریکہ کے کافی قریب بھی آ گیا ہے. کیا امریکہ پاکستان کو ایک پارٹنر کے طور پہ دیکھ رہا ہے ایران کا محاصرہ کرنے میں؟ دیکھیے، پارٹنر تو میرا خیال ہے امریکہ جیسا ملک پاکستان کو کبھی نہیں سمجھے گا. سہولت کار کے طور پہ وہ ضرور دیکھتا ہے. سہولت کار کے طور پہ پاکستان کو استعمال کیا گیا افغانستان میں 2 مرتبہ، اور اس مرتبہ پھر شاید ان کی خواہش یہی ہے. اسی لیے پاکستان کو ایک ہک انہوں نے ڈالا ہوا ہے، اور وہ ہک ہے انسداد دہشت گردی، کاؤنٹر ٹیررزم. اسی کانٹیکس میں جو اسپیشل سروسز گروپ کے ساتھ جو پبی کے قریب علاقہ ہے وہاں پہ یہ حالیہ ایکسرسائزز بھی ہوئی ہیں. لیکن اب سوال بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پاکستان کی کیا اتنی حیثیت ہے کہ وہ ایک پارٹنر کے طور پہ اپنے ہی ایک پڑوسی ملک کے خلاف اعلی کار یا سہولت کار بن جائے. یہ بہت مشکل ہوگا، اور اس معلوم نہیں کہ پاکستان میں داخلی طور پہ ایسی پالیسی کو کس طرح بیچا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ایران بالکل ہمارا قریبی پڑوسی ملک ہے، اور پاکستان میں بھی 20-25% کے قریب ایسی آبادی ہے جس کا
نظریاتی مذہبی جو رخ ہے وہ ایران کی طرف ہوتا ہے، تو اس لیے پاکستان ایک مشکل صورتحال میں ہے۔ پھر دوسری طرف پاکستان نے بظاہر متحدہ عرب امارات کا ساتھ دیا، کیونکہ متحدہ عرب امارات علاقے میں اسرائیل کے سہولت کار کا کام کر رہا ہے، اور اسی لیے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ متحدہ عرب امارات کے حمایت یافتہ لیبیا کے بنغازی کے علاقے پہ قابض خلیفہ حفتار کو کئی ارب ڈالر کے طیارے اور اسلحہ فراہم کیا جائے، جبکہ ظاہر ہے یہ وہ خلیفہ حفتار ہے جو کہ تریپولی کی حکومت کے خلاف برسر پیکار ہے، اور اس حکومت کو سعودی عرب کی حمایت حاصل ہے۔ تو اس لیے پاکستان تو میرا خیال ہے جتنا بھی اس علاقے سے اس تنازع سے باہر رہے تو بہتر ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے ایران کو یہ تاثر ملے کہ اس کے خلاف پاکستان امریکہ کے ساتھ مل کے سفارہ ہو گیا ہے۔ اور یہ جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن جو کہ اب کینسل کر دی گئی ہے، اسی تناظر نہیں میں پتہ نہیں، کینسل تو میرا خیال ہے نہیں ہوئی ہے، اس پہ میرا خیال ہے پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ہم آؤٹ آف کورٹ اس کے ذریعے کوئی سیٹلمنٹ کی کوشش کریں گے۔ میرا خیال ہے یہ ایک لمبا پروسیس ہے، اتنی آسانی سے پاکستان یہ نہیں کر پائے گا، اور نہ ہی پاکستان کو کرنا چاہیے۔ شوزیب عسکری، دیکھیے ظاہر ہے یہ جو نیشنلسٹ سینٹیمنٹس تو وہ بہت ہی ابھر کر آئے ہیں، اور ایران میں بھی اسی قسم کی جو ہیں قوم پرست بہت زیادہ اس وقت سڑکوں پہ بھی آ گئے ہیں، یہ بات صحیح ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آیت اللہ کے زمانے میں جس طرح سے لوگوں کے اوپر سختیاں تھیں، لوگ بھاگ کر پاکستان آتے تھے، ایرانین جو انٹیلیجنس ہے وہ بھی ان کا پیچھا کرتی تھی۔ ابھی خاص طور پہ یہ ماسا امینی کے کیس کے بعد آپ نے کس حد تک دیکھا ہے کہ وہ گرپ جو تھا آیت اللہ کا وہ گھٹا ہے؟ کیونکہ وقت بھی تو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ میرا یہ کہنا ہے مختصر سا کہ ہم جو بار بار یہ بات کرتے ہیں نا کہ بڑی سختیاں ہیں ایران میں، لہٰذا پہلے بھی اور سختیوں کا موازنہ کریں کہ شاہ کے زمانے میں کتنی سختی تھی، آیت اللہ کے زمانے میں، اور کیا ان کی گرپ کمزور ہو گئی ہے۔ اگر ان کی گرپ کمزور ہوتی تو اب تک میرا خیال ہے انٹرنلی امپلوژن ہو چکا ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان تمام سختیوں کی بات چاہے امریکہ ہے چاہے یورپ ہے، جب غزہ میں 75,000 لوگ انہوں نے مار دیے ہیں، غزہ میں 20 لاکھ لوگوں کو انہوں نے وہاں سے بے گھر کر دیا ہے، اس وقت تو ان میں سے کسی کو درد نہیں آیا ان لوگوں کا، ان بچوں کا جن کے یہ ابھی بات کر رہے ہیں بچوں کی، کہ اس پہ ہمیں کوئی اگر عسکری اگر آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں۔ میں امتیاز صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ تو یہ کہنا کہ ایرانی نظام حکومت جبری ہے، ظاہر ہے جبری ہے، اور اس سے اہل تشیع کے علماء کو بھی اختلاف ہے۔ ایک ولایت فقیہ کا نظام شیعہ اسلام کا وہ کیا کہتے ہیں مکمل چہرہ نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل ارینجمنٹ ہے جو امام خمینی اور حسین علی منتظری کے ذہن کی پیداوار ہے، اور ایرانی حکومت اتنی ہی جبری حکومت ہے جتنی پاکستانی یا جتنی امریکی یا جتنی برطانوی۔ اگر فلسطین کا معاملہ ہو تو برطانیہ اور مغرب کے معاشرے اور ان کی حکومتیں اور ان کی پولیس، آپ نے دیکھا نہیں کہ جرمن پولیس ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرتی ہے جو لوگ محض فلسطین کا نعرہ لگاتے ہیں کہ فلسطین میں قتل عام بند کرو۔ نہیں، ایران کو تو سراہنا چاہیے کیونکہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ایرانی لوگوں کا بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ ایران کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے پچھلے 47 سالوں میں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایران نے امریکی استعمار اور مغربی استعمار کو مشرق وسطیٰ میں چیلنج کیا ہے، اور ان کا بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ایک ملک اسرائیل ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جہاں چاہے جسے چاہے جیسے چاہے مارے، اور کوئی ملک اس کی مزاحمت نہ کرے۔ ایک واحد ملک ہے ایران جو اسرائیل کو یہ رعایت نہیں دیتا، مغرب کو یہ رعایت نہیں دیتا۔ تو جو کچھ مغرب نے معیشت پر پابندیوں کی صورت ایرانیوں پر مسلط کر رکھا ہے، اس کا براہ راست نشانہ ایرانی عوام بنتے ہیں۔ میرا کہنا یہ تھا کہ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، لیکن آپ لوگوں کی رائے کا بہت شکریہ۔ اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ ہمارے ساتھ تھے ویمن یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں شوزیب عسکری، اور اسلام آباد میں سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے امتیاز گل۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اور ہماری طرف سے خدا حافظ۔